بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 20۔ آج کا موضوع والدین کے حقوق۔ وبالوالدین احسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تیرے ماں باپ تیری زندگی میں دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب تجھ سے خدمت لینے کے محتاج ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خدمت کے دوران انہیں اف بھی نہ کہو۔ ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکی دو، نہ انہیں ڈانٹو۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی بات کرو تعظیم کے ساتھ بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے عاجزی کے پر جھکا دو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کیا کرو، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت سے مجھے پالا۔ آج کی حدیث مبارکہ عن ابو ہریرہ سے روایت، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، رواہ مسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قالا فرمایا، رغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ثم رغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ثم رغم انف، پھر ناک خاک آلود ہو، من ادرک ابویہ، جو پائے بڑھاپے میں اپنے والدین کو، عند الکبر، بڑھاپے میں، احدہما، ایک کو، او کلاہما، یا ان دونوں کو، فلم يدخل الجنہ، اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو، یعنی وہ بندہ ذلیل خوار ہو جاتا ہے، ذلت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ پیس پیس پرزا پرزا ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو والدین کو، ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ایک کو یا دونوں کو، اور پھر خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو، تو وہ بندہ دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اولین احکام جو فرمائے ہیں ان میں سر فہرست والدین کے حقوق کی بات ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہاں والدین کی اطاعت گزاری کا بھی ذکر کیا۔ جہاں اپنے شکر کی بات کی، وہاں والدین کے شکر کی بھی بات کی۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تا 24
وبالوالدین احسانا، والدین پر احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبالوالدین، والدین کو احسان پر مقدم کیا گیا ہے اور احسان کو اسم نکرہ کے ساتھ لایا ہے. قرآن پاک کا اسلوب ترتیب بڑی شاندار ہے. اگر احسان لفظ پہلے آتا، معنی کے اندر جو پاورفلی ہے وہ کچھ کم ہوتی. تو وبالوالدین کو احسان لفظ پر مقدم کرنا اور احسان اسم نکرہ لانا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ والدین پر مکمل احسان کرو اور شدت اہتمام کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور احساناً اسم نکرہ کا احساناً یہ شدت تاکید ہمیں بتاتا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تیرے ماں باپ تیری زندگی میں دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب تجھ سے خدمت لینے کے محتاج ہو جائیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں اف بھی نہ کہو، یعنی ان سے تنگ نہ آ جاؤ اور انہیں جھڑکی نہ دو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی بات کرو کریم بات ان کے ساتھ کیا کرو. آیت کے اندر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے عاجزی کے پر بچھا دو. عاجزی کے پر پرندے کے پروں کے ساتھ یہاں تشبیہ دی گئی ہے، اور 3 وجہ سے یہ لفظ آیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ان وجوہات کو سمجھنے کے لیے آپ پرندوں پر غور کریں. ایک وجہ کہ پرندے اڑتے ہیں، یا جب پرندہ اڑتا ہے تو وہ اپنے پروں کو کھول لیتا ہے. ہر قسم کی ہوائیں فضائیں اس میں بھر جاتی ہیں اور وہ بڑے مضبوط پر ہوتے ہیں. سارے جسم کی طاقت ان بازوؤں اور پروں میں ہوتی ہے جن کے ذریعے وہ 1000 ہا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. اور یہی پرندہ جب زمین پر آتا ہے، نیچے بیٹھتا ہے زمین پر، تو اپنے ان پروں کو بازوؤں کو سکیڑ کر عاجز اور مسکین بن جاتا ہے. تو اشارتاً بتایا جا رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے حضرت انسان تو بھی اپنی عقل، فکر، عزت کے ذریعے جتنا بھی اونچا پرواز کر جائے، بادشاہ بن جائے، وزیر بن جائے، رئیس بن جائے، مگر والدین کے لیے ایسی عاجزی کرو کہ بادشاہت کا تاج یا سرداری کی ٹوپی ان کے قدموں میں رکھ دو. دوسرا یہ کہ پرندہ اپنے انڈوں اور بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے پر ان پر پھیلا دیتا ہے، اور اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اے انسان تو بھی اپنے والدین کے لیے ایسا ہی ہو کہ جب تیری حفاظت کی ان کو ضرورت ہو تو تم بھی والدین کے لیے محبتوں کا سایہ کر دو. تیسرا یہ کہ جس طرح پرندہ تمام کام اپنے پروں کی قوت سے انجام دیتا ہے، اسی طرح انسان اپنے بازوؤں سے سب کچھ کماتا ہے. تو جس طرح بازو بچھا دیے گویا سب کچھ اسی کو ہی دے دیا. تو والدین کے لیے تمام عاجزی، نرمی، محبت، الفت، مسکینی، تمام فکر، سوچ، سمجھ، عزت، دولت والے بازو اپنے والدین کے لیے سایہ فگن کر دو. اور جب بیٹھ کر بات چیت کرو تو انسان کے پر یا انسان کے بازو کندھے
اپنے کندھوں کو ان کی محبت کے لیے جھکا دو۔ اپنی عقل، فکر، دولت وغیرہ سب کچھ اپنے والدین کی خدمت میں لگا دے۔ اگر ہو سکے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی ان کی خدمت گزاری میں مشغول کر دے۔ ہر وقت اسی فکر میں رہنا چاہیے کہ والدین کس طرح راضی ہوں گے، کہ ان کی خدمت گزاری کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق کرتا ہے۔ کبھی بھی دل پر اکتاہٹ، تھکاوٹ، غفلت، نفرت، کسل مندی مت لائیں۔ من الرحمہ بتاتا ہے، یہ لفظ بتاتا ہے کہ ان کے لیے نہایت عاجزی کے پر بچھا دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تو ماں کا مقام والدین میں سے ماں کا مقام باپ کے مقام سے 3 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ بچے ماں کا خون چوستے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، اور وہ بڑا بھاری بوجھ حمل کی صورت میں اٹھا کر تھرکتی پھرکتی رہتی ہے، اور بچے کو جنم دیتے ہوئے جن ٹیسوں کو اور دردوں کو وہ برداشت کرتی ہے، اس بیس پر ماں کا مقام باپ کے مقام سے 3 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ جو لوگ یہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو یہ جملہ ادھورا ہے، یہ جملہ نامکمل ہے۔ جب بھی بات کریں، جب بھی اپنی گاڑی پر یہ جملہ لکھیں تو لکھوائیں، اس طرح لکھوائیں کہ یہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا میرے والدین کی دعاؤں کا رزلٹ ہے۔ اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو دروازے سے گزرو گے تو جنت تک پہنچو گے نا۔ تو ماں وہ ہستی ہے جو سارا دن آگ پر جلتی ہے، اور ماں ایک ایسی خادمہ ہے، ایک ایسی اس کی ڈیوٹی ہے جس میں اس کو ویکلی منتھلی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ بارش ہو، جھکڑ ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، کچھ بھی ہو، ماں ڈیوٹی دے رہی ہے۔ اسی طرح باپ سارا دن دھوپ پہ جلتا ہے، یہاں تک کہ باپ کے جوتے بھی بہت زیادہ جوڑے نہیں ہیں، جوتوں کے بہت زیادہ کپڑے بھی نہیں ہیں۔ بعد اوقات کئی سال ایک ہی جوڑے سے وہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں، یا بار بار ایک سوٹ کے ساتھ فنکشن کو اٹینڈ کرتے ہیں، مگر آپ کے لیے ہر عید پر کپڑوں کا انتظام، خوشیوں کا انتظام، تعلیم و تربیت کا انتظام، آپ کی آسائش و آرام کا انتظام، یہ باپ اور ماں سبب بنتے ہیں۔ باپ سارا دن دھوپ میں جل گیا، ماں سارا دن چولہے پہ جل گئی، پھر جا کے آپ کی تعلیم، تربیت، آسائشوں اور راحتوں کا انتظام ہوا۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ بھی سورج کی مانند ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو زمین پر روشنی نہیں ہوتی، تو باپ کی موجودگی سورج کی ہیٹ جیسا ایک احساس رکھتی ہے۔ سورج کی طرح باپ گرم ہے، مگر اگر باپ نہ ہو تو جیسے کائنات میں سورج کے نہ ہونے سے اندھیرا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ گھر اندھیرے والا ہو جاتا ہے۔ وہ باپ ہی تو ہے، پہلی محبت بیٹی کے دل کے اندر جس شخص کی ہوتی ہے، وہ باپ، وہ پہلا مرد باپ ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلی محبت ہے جسے عورت بھلا نہیں پاتی۔ اس دنیا میں باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ باپ سے زیادہ آپ کامیاب ہو جائیں۔
وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ماں باپ کو ضرورت ہے آپ کی خدمت کی، آپ کی محبت کی۔ ماں باپ نے بچوں کی شادیاں کر دیں، ان کے گھر بس گئے، اب ان کا ایک نظام زندگی چل پڑا۔ یہی وقت ہوتا ہے ایک بیٹے کے لیے آزمائش کا، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ساس بہو کا آپس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ اب والدین بوڑھے ہو گئے، ان کی چاہت ہے کہ بیٹا پاس آ کر بیٹھے، کوئی محبت کی بات چھیڑے، کوئی بات سنے، کوئی ہمارا قصہ سنائے۔ اب باپ بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ بڑا آزمائش والا پیریڈ ہوتا ہے۔ ان تمام آزمائشی پیریڈز میں یہ بات یاد رکھنا کہ والدین کے اولاد کی ذمہ 10 حقوق ہیں۔ جب انہیں کھانا کھلانے کی ضرورت ہو، انہیں کھانا کھلایا جائے۔ ہم نے دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، بوڑھوں کو دیکھا، اور جب بھی دیکھا یہ سوچ آئی کبھی یہ بھی تو جوان تھے، کبھی ان کے چہرے بھی تر و تازہ تھے، مگر آج کیا ہوا؟ وہ حسن بھولی بسری داستان بن گیا، وہ چہرے پہ جھریاں آ گئیں، وہ گردن بے راشہ طاری ہو گیا، وہ ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ اب تو ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا جا رہا، اور پانی اٹھایا بھی نہیں جا رہا۔ جب کھانا کھلانے کی ضرورت ہو، اس درجے کی معذوری ان پر چھا جائے، تو اس وقت ان کو کھانا کھلایا جائے۔ لباس کی ضرورت ہو تو حسب استطاعت ان کو لباس فراہم کیا جائے۔ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں ہم نے عید پر اپنی امی کو سوٹ بنا کر دیا، یا والدین کو کپڑے بنا کر دیے۔ کیا سال میں ایک سوٹ؟ گرمی سردی اور کوئی ضروریات نہیں ہے؟ کیا ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کے لیے دوا کا انتظام کریں؟ تو کھانا بھی کھلائیں جب ضرورت پڑے، لباس حسب استطاعت لباس فراہم کریں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 15، کہ ان کے ساتھ گزارا کرو، دنیا میں خوبصورتی کے ساتھ کرو۔ بوقت خدمت ان میں کوتاہی نہ کی جائے، اور والدین جب بھی بلائیں، جب بھی طلب فرمائیں تو فوراً حاضر ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیسے خدمت کرتا ہوں۔ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نماز توڑ کر کہتا لبیک اما جان، ماں جی میں حاضر ہوں۔ آقا وہ ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، مگر وہ حسرت کرتے ہیں کاش میں ماں کی خدمت کروں، کاش میری ماں ہوتی مجھے بلاتی محمد، تو میں دوڑ کر کہتا لبیک اما جان، اما جان میں حاضر ہوں۔ والدین جب بھی حکم دیں ان کی فرما برداری ہر ممکن طریقے سے کریں، نرمی سے گفتگو کریں، درست کلامی سے اجتناب برتیں، ماں باپ کا نام لے کر ان کو آواز نہ دیں، چلتے وقت ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلیں، جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی ماں باپ کے لیے پسند کریں، جو چیز اپنے لیے ناپسند جانیں وہی ماں باپ کے لیے ناپسند جانیں۔ جب کبھی اپنے لیے دعا کریں تو والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک اس دعا کو قبول نہیں کرتا جس دعا میں والدین کی دعا نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربی اغفر لی ولوالدی، سورۃ نوح کی آیت نمبر 28، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آپ بھی یہ دعا مانگی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
تو جب والدین کے لیے دعاؤں کے سلسلوں کو ترک کر دیا جائے تو وہ اولاد کی معیشت کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ والدین کے وصال کے بعد 3 چیزوں کے ذریعے ماں باپ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز کہ اولاد اپنی اصلاح کرے، دین کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، نماز پڑھیں، ان کے لیے دعائے استغفار کریں، اور نمبر 2 والدین کے قرابت داروں سے صلہ رحمی کے ذریعے ان کی رضا حاصل کریں۔ نمبر 3 والدین کے لیے بخشش استغفار کی دعا کریں اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں۔ سعودی عرب میں ان کی عدالت میں ایک انوکھا کیس آیا۔ عدالت میں جو کیس آتے ہیں تو جائیداد کے ہوتے ہیں، ڈاکہ زنی کے ہوتے ہیں، طلاق کے ہوتے ہیں، مگر یہ کیس اپنی نوعیت کے لحاظ سے انوکھا کیس ہے۔ کیس کیا ہے؟ ایک اماں جان جس کی عمر 100 سال سے ابو ہے، جو بیٹا سنبھال رہا ہے وہ بیٹا بھی 70 سال کا ہے۔ وہ بیٹا جو 70 سال کا ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کو آلریڈی اپنے لیے خدمت کی ضرورت ہے، مگر وہ ماں کو سنبھال رہا ہے۔ تو 50 سالہ بیٹے نے 70 سالہ بھائی پر کیس کیا ہے کہ اماں جان بوڑھی ہو گئی ہیں، بڑا بھائی اب بوڑھا ہو گیا ہے، اماں جان کو میرے حوالے کیا جائے، میری خدمت میں دے دیا جائے تاکہ میں ماں کی خدمت کروں۔ جج نے جب کیس کو ملاحظہ کیا، وکلاء کی جرح کو سنا، حاضرین حیران ہیں کہ اپنے لحاظ سے یہ کیسا کیس ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر کیا ہے، لیکن دعویٰ کیا ہے، بات کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت کے لیے جھگڑے اور ماں کی خدمت کی جھگڑے لے کر عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جج نے اس کیس کو سنا اور اماں کو بلا کے کہا کہ اماں اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم بڑے بیٹے کے پاس رہنا چاہتی ہو یا چھوٹے کے پاس۔ تو ماں بولی کہ مجھے تو دونوں ہی بیٹے پیارے ہیں، میں فیصلہ کیا کروں کہ میں کس کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کر دو۔ تو جج نے فیصلہ سنایا کہ اماں بہت دیر ہو گئی، بڑے بیٹے نے بہت خدمت کر لی، اب آپ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس آ جاؤ۔ اس طرح کی مثال بھی دنیا میں قائم ہے، اور اس طرح کی مثال بھی دنیا میں قائم ہے کہ نافرمان اولاد جھڑکی بھی دیتے ہیں، گالی بھی دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات بہت درستی، سختی اور آگے چلتے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ والدین کے لیے اتنا حکم ہے کہ اگر والدین اجازت دے دیں، اس میں باپ کی بات ہے کہ اگر باپ بیٹے کو کہہ دے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو وہ باپ کی نافرمانی نہ کرے، فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اتنا حکم والدین کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔